سلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ملحدین سے چند سوالات کے نام۔ دوستو، بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملحد کہتے کسے ہیں۔ ایسے بولے والے لوگ ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں ابو جعفر تنولی، یہ آپ کہتے ہو ایتھیسٹ ملحد، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے والے لوگ ہیں نا، میں انہیں بتاتا ہوں کہ ایک پاگلوں کا ٹولہ ہے، مجانین کا، جو کہتا ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور ہم بھی خود بخود بن گئے ہیں۔ شارٹ کٹ میں ان کا نام ہے مسٹر خود بخود۔ دوستو سوچو، میں ابو جعفر تنولی، میں آپ کو اگر یہ بولوں کہ چولہا خود بخود چل گیا، دیگچا خود بخود چولہے کے اوپر آ گیا، پیاز ٹماٹر خود بخود کٹ کر ہانڈی کے اندر آ گئے، نمک مسالہ خود بخود اس کے اندر دیگچے کے اندر آ گئے، ہانڈی میں، ہانڈی تیار ہو کے خود بخود چل کے میرے پاس آئی اور میرے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی تھی، خود بخود سالن ہانڈی میں سے نکل کے میری سامنے پلیٹ میں آ گیا اور میں نے منہ کھولا، سالن پلیٹ میں سے خود بخود میرے منہ میں آ گیا۔ یہ کہانی ہے، شارٹ کٹ میں بتاؤں ان کی، ملحدین کی۔ صرف ایک اللہ کے انکار کی وجہ سے ان پہ اللہ کی مار پڑ رہی ہے۔ کہتے اللہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا غصہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ غصہ کبھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ غصہ، محبت، حسد فزیکل حالت میں دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو انسانوں کے اندر پایا ہے، خود نہیں دیکھا۔ یہی بات ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ نے آدھا مقدمہ مان لیا ہے، کوئی چیز نظر آئے بغیر اپنا وجود رکھتی ہے۔ ملحدین سے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بندروں سے ارتقاء کر کے انسان بنے ہیں، یعنی دیکھو انسان پہ اب کیا بولوں میں انہیں، یہ بھی دیکھو اللہ کی مار ہے ان پر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ ان ملحدین کو عزت راست نہیں آئی، یہ کہتے ہیں نا ہم بندر کے بچے ہیں، اور بندر کیا تھا؟ پہلے کچھ اور تھا، اس سے پہلے ڈائناسور تھے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا مچھلی تھی، ہاں اس سے پہلے پانی کے اندر ہم کیڑے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ 4 ارب سال دنیا کو بنے ہوئے، زندگی کو شروع ہوئے 4 سے 4.5 ارب سال ہوئے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ اس دوران ہم ارتقاء کرتے 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 آج اس حالت میں، اندازہ کرو۔ ابھی میں سوال پوچھوں گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ملحدین کو بھی۔ اور میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میں نے ایک ملحد سے پوچھا، آپ کے بھائی، آپ کے خادم ابو جعفر تنولی نے ایک ملحد سے پوچھا، پھوپھی یعنی والد صاحب کی بہن، پھوپھی سے تم سیکس کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں تو حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ہاں تو نہ نکاح ہے، نہ تمہارے ہاں زنا کا تصور ہے۔ تمہارے ہاں نکاح اور زنا کا تصور نہیں ہے نا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے ہمیں ارتقاء نے، جو میں نے بتایا تھا نا ارتقاء ہو رہا ہے، کہتا ہے ہمیں ارتقاء نے منع کیا ہے ایسا کرنے سے۔ یہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے دوستو، دیکھا آپ کے بھائی کا کیسے کیسوں سے واسطہ پڑا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کو جلنا بھی یہ ہمارا ہی جگرا ہے۔ دوستو پہلا سوال، اگر کچھ نہیں تھا تو کچھ کیسے بن گیا؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا، تو پھر وہ کچھ کس طرح بن گیا ہے؟ عدم سے وجود، سائنسی طور پر عدم میں نہ مادہ ہوتا ہے، نہ توانائی، نہ وقت، نہ قوانین، تو پہلا وجود کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب کوئی ملحد مائی کا لال تا قیامت تک نہیں دے سکتا۔
کہتے ہیں ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، سائنس ابھی ریسرچ کر رہی ہے. اب ان گدھوں سے کوئی پوچھے ابھی تمہاری ریسرچ مکمل ہوئی نہیں اور تم نے رزلٹ نتیجہ پہلے اخذ کر لیا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ حال ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا جواب، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں؟ دیکھا اللہ نے جواب دے دیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. دوسرا، کائنات کا قانون کس نے بنایا؟ اگر کائنات حادثہ ہے، آپ کو پتہ نا یہ بولتے ہیں دھماکہ ہوا بگ بینگ کا، پھر ہر چیز بن گئی گاہے بگاہے اسٹیپس میں. اگر کائنات حادثہ ہے تو یہ اتنے مضبوط قوانین، گریوٹی، تو یہ اتنے مضبوط قوانین کتابیں کیوں ہے؟ حادثہ قانون پیدا نہیں کرتا، قانون ہمیشہ قانون ساز سے آتا ہے. یہ سوال بھی انشاءاللہ ان کو ہضم نہیں ہوگا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے میرا اللہ. تیسرا سوال، انسان کی زندگی میں شعور کہاں سے آیا؟ یہ جو ہمیں سمجھ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار سے پیش آنا ہے، یہ شعور ہمیں کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ لوگ تو مانتے ہیں کہ زندگی ایک سیل سے شروع ہوئی اور یہ سب کچھ مختلف مادوں کا کیا کہنا چاہیے مرکب ہے. ایک سیل کے اندر، مادے کے اندر یہ شعور کس نے ڈالا؟ سوال، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ شعور اس کے اندر کہاں سے آیا؟ اس کا جواب تا قیامت تک کوئی ملحد نہیں دے سکتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہم لوگوں میں جو شعور ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. اس نے ہمیں اوروں سے جدا کیا، ہمیں عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن یہ عزت راست نہ آئی کس کو؟ ملحدین کو. چوتھا سوال، ڈی این اے کے اندر معلومات کہاں سے آئیں؟ ڈی این اے صرف ایک مالیکیول نہیں بلکہ معلوماتی کوڈ ہے. معلومات ہمیشہ ذہن سے آتی ہے، کبھی حادثے سے نہیں. ملحدو، ہضم نہیں ہو رہا نا سوال؟ یاد رکھنا، اپنی بات پہ قائم رہنا. مادہ بے شعور ہوتا ہے. یہ سوال تمہارے گلے میں اٹکا ہوا ہے اور اٹکا ہی رہے گا. ڈی این اے کا مصمم نظام کس نے بنایا؟ ہمارا جواب، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا. الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا. پانچواں سوال، اگر خدا نہیں ہے تو اخلاق کیوں؟ اگر خدا یا آخرت نہیں تو چوری غلط کیوں؟ کیونکہ ایک ملحد انصاف مانگتا ہے. اخلاقی احساس، مورل سینس مادے میں کہاں سے آ گیا؟ ایک مادہ ہے، اس کو یہ بات کس نے بتائی کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ صحیح اور غلط کی پہچان اس کے اندر کہاں سے آئی؟ اس کا جواب ملحدین کے پاس نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے دوستو سنو، اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کو بدی اور نیکی کا شعور عطا کیا. کب تک رب کی ذات کو ٹھکراؤ گے؟ واللہ اگر موت کے فرشتے آ گئے نا پترو، تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تم اس وقت بولو یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے. پھر معافی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. سوچ لو، یہ ملحدین جو تمہیں جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہیں ان سے دور رہو. دوستو ایک مزے کی بات، ملحدین کا تضاد دیکھو. ایک طرف کہتے ہیں کہ مادہ بے شعور ہے، مانتے ہیں اس بات کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی اور بدی میں فرق کرنا اس مادے نے سکھایا. یعنی ایک بے شعور چیز نے ان کو شعور کی تعلیم دی. یہ حال ہے. یہ اسی طرح ہے، میں
جو کہ پائلٹ نہیں ہوں، میں بولوں کہ میں نے PIA کا جہاز فلانے پائلٹ کو چلانا سکھایا. سمجھ رہے ہو؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان صرف حادثہ ہے تو پھر مقصد کیسا؟ پھر تم کیوں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ محبت کیوں کرتے ہو؟ انصاف زندگی میں کیوں مانگتے ہو؟ اتفاقی وجود میں مقصد کا تصور تضاد ہے. بھائی تمہارا مقصد ہے ہی نہیں، تم تو حادثے کی پیداوار ہو. حادثہ ہوا، پھر سیل بنا، پھر آگے ارتقاء ہوتا رہا، پھر بندر سے تم انسان بن گے. یعنی تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو پھر تمہارے حقوق کس طرح کے؟ اللہ کیا کہہ رہے دوستو؟ کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا ملحدین کو، واللہ بہت بری ہونی ہے آپ کے ساتھ. ابھی تو آپ مذاق اڑا لو، ہنس لو، یہ مسلمان، یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. آپس میں 4-5 ملحد جب بیٹھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں نا اسلام کا. یہ ایک حد تک ہے، زندگی بھی ایک حد تک ہے بیٹا، پھر بہت بری ہونی ہے. مذاق ہنسی ادھر ہی رہ جائے گا. دوستو اگلا سوال، موت کے بعد شعور ختم ہو جاتا ہے، تمہیں کس طرح پتا؟ ملحدین سے میرا سوال، موت کے بعد شعور نہیں ہوتا، یہ تمہیں کس طرح پتہ لگا؟ کیا تم نے مرنے کے بعد دیکھا ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ خود غیر سائنسی ہے، کیونکہ یہ غیر مشاہدہ شدہ بات ہے اور سائنس غیر مشاہدہ شدہ بات کو نہیں مانتی. تمہیں تو اس پہ چپی اختیار کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. پھر تم کس طرح فیصلہ صادر کر سکتے ہو کہ موت کے بعد شعور نہیں ہے؟ برزخ کی زندگی دوستو، اللہ نے شہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ یرزقون، رزق دیا جاتا ہے. پھر فرمایا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. مرنے پہ جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، واپس آ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی. دوستو آخری 2 سوال، اگر سب کچھ اتفاق ہے تو اتنی ترتیب کیوں؟ دوستو میری ویڈیو دیکھو یہ والی، جس میں نے بتایا ہے گولڈن ریشو، اللہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں اس کے اندر اللہ کا مصوری کا یہ نشان ہے. آپ دیکھو، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس کا لنک میں نیچے ڈالوں گا، اچھا، ڈسکرپشن میں. اگر سب کچھ اتفاق ہے تو اتنی ترتیب کیوں؟ زمین کا فاصلہ سورج سے بال برابر کم یا زیادہ ہو تو زندگی ناممکن. آکسیجن، پانی، حرارت سب ایک ناپ تول میں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حادثہ ہے یا تقدیر؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی. ہر چیز کا اندازہ ہے. سورج اگر ہمارے سر پہ آ جائے بالکل قریب، ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، جل کے مر جائیں گے سب. ہر چیز ایک ترتیب میں ہے. کبھی سوچا نہیں یار یہ ترتیب؟ مادہ تو بے شعور ہوتا ہے، تم کہتے ہو نا مادہ بے شعور ہے، پھر اس کے اندر یہ شعور کس طرح آیا؟ نہیں آ سکتا نا. تو معلوم ہوا اس کے پیچھے خالق ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. اس نے ترتیب رکھی ہے، توازن رکھا ہے. عقل کی بھی ایک حد ہے نا انسان کی. ملحد عقل پرست ہے، وہ کہتے جو بات عقل میں آئے گی وہ میں مانوں گا. تو تمہاری عقل کی حد کتنی ہے پہلے یہ بتاؤ. تم ماضی کو مکمل جان سکتے ہو؟ نہیں. مستقبل کو جان سکتے ہو؟ نہیں. تم بتا سکتے ہو ابھی 2025 ہے، بتا سکتے ہو کہ آج سے 300 سال بعد کیا ہوگا، ٹھیک اس تاریخ میں کیا ہوگا؟ 100% بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. یعنی مستقبل تمہارے ہاتھ سے گیا، اب تم ماضی کا بتاؤ. دوستو ملحدین کا ماننا ہے کہ بگ بینگ ہوا یعنی دھماکہ ہوا، پھر ہر چیز کا آہستہ آہستہ سٹیج بائی سٹیج وجود آیا، ہر چیز وجود میں آئی. کیا تم بتا سکتے ہو کہ آج سے، ابھی 2025 ہے نا، آج سے 500 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا؟ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. نہیں بتا سکتے نا. یعنی تم مان رہے ہو
کہ آج سے 300 سال بعد کیا ہوگا اس کا علم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی مستقبل گیا اور ماضی بھی تمہارے ہاتھ سے گیا. کیوں؟ تم بتانے سے قاصر ہو کہ آج سے 500 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا. نہیں بتا سکتے. وہ کون سے مادے تھے جن کے ملنے سے آگے جا کے زندگی کا شروعات ہوئی. نہیں بتا سکتے. تو معلوم ہوا تمہاری عقل کی ایک حد ہے. یہی اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے بہت کم. اللہ نے ہمیں ایک لمیٹڈ اس میں رکھا ہے. جتنے بھی ملحدین ہیں, آپ کے ہاں تو کوئی سسٹم تو ہے نہیں. آپ اپنی خالہ سے بھی سیکس کر سکتے ہو. شریعت نہیں ہے نا آپ کے ہاں. خالہ سے سیکس کرو, بانجی سے کرو, اپنی بھتیجے سے کرو. سسر اور بہو کر رہے ہیں, سسر اور بہو سیکس کر سکتے ہیں. دماد اور ساس آپس میں سیکس کر سکتے ہیں. آپ کسی ملحد کو روک سکتے ہو کہ تم اپنی ساس کے ساتھ کیوں سو رہے ہو؟ آپ اس کو قرآن کا حوالہ دو گے کہ ساس تمہاری ماں ہے, کہ بیوی کی ماں تم پہ حرام ہے, جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ساسو ماں. تو ملحد کے پاس تو قرآن تو نہیں ہے, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو بولتا میں بندر کا بچہ ہوں. ملحد سے ہمارا سوال ہے تم اپنی ساس کے ساتھ کیوں نہیں سوتے؟ اب تم بولو گے اخلاقیات ہوتی ہیں, جس طرح اس بندے نے بتایا. ہمیں ارتقاء نے منع کیا ہے. ہمارا ارتقاء کچھ اس حساب سے ہوا ہے کہ جانور, تمہیں کس نے بولا کہ جانور آپس میں نہیں کرتے؟ بکریوں کا ریوڑ اس میں جاؤ نا کبھی, بکریوں کے اس میں کسی چرواہے سے پوچھو, تجربہ کار سے, وہ بولے گا سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. خرگوشوں کو چھوڑ دو, میل فیمیل, ان میں بہن بھائیوں کا ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا اپنے سے پیدا ہوا یا کیا. جانور ہے نا. تو تمہاری یہ دلیل تو گی. کسی چرواہے سے پوچھنا تم. سائنس کے مطابق تجربہ تو مانتے ہو نا, تو تجربہ کر کے دیکھو. کسی چرواہے سے پوچھو کہ یہ آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. تو تمہارا یہ بیانیہ تو گیا کہ ہمارا ارتقاء کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ ارتقاء ہمیں بتا رہا ہے کہ پھوپھی کے ساتھ سیکس نہیں کرنا, خالہ کے ساتھ نہیں کرنا, بھتیجی کے ساتھ نہیں کرنا, بانجی کے ساتھ نہیں کرنا. تمہیں ارتقاء بتا رہا ہے. ہاں ظالم انسان, قرآن کی آیات میں سے مفہوم چوری کر کے تم ارتقاء پہ فٹ کر رہے ہو, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کو نہ ماننا پڑے. آپ کو پتہ نا دوستو, یورپ میں ساس دماد سیکس کرتے ہیں, سسر اور بہو آپس میں سیکس کرتے ہیں, ملتے ہیں. آپ ان سے پوچھو آپ کیوں مل رہے ہو. بلکہ ملحدین کے ہاں میں کسی دن ویڈیو کروں گا, باپ اور بیٹی آپس میں ملتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہم تو جانور ہیں, ہم تو بائی چانس بندر سے آگے. وہ تو کہتے ہیں ہم بندر سے آگے اتفاقاً انسان بنے ہیں. ان کے ہاں دیکھو, قرآن ماننے والا یہ حدود و قیود اس کے ہاں ہیں. ملحدین کے ہاں حدود و قیود نہیں ہے. یہ جتنے بھی ملحد اگر آپ کو ملے نا, اس سے پوچھو تم اپنی ساس کے ساتھ سیکس کیوں نہیں کرتے, وجہ بتاؤ. وہ بولے گا جی اخلاقیات. اس کو بولو حرمت بتاؤ, تمہاری نظر میں یہ حرام کس طرح ہے. اور یاد رکھو تم مادے سے پیدا ہوئے ہو. تم بولتے ہو نا ایک سیل تھا, پھر یہ بنا, پھر آگے ڈائناسور بنا, پھر پتہ نہیں کیا بنا, پھر کیا بنا, پھر بندر بنا, پھر ہم انسان بنے. تم ایک سیل سے پیدا ہوئے ہو, اور سیل مختلف مادوں کا مرکب ہے. مادے کے اندر شعور نہیں ہوتا. تو تمہیں یہ شعور کس نے دیا ہے؟ ایک بے شعور چیز تو شعور نہیں دے سکتی. تمہیں یہ شعور کس نے دیا ہے کہ ساس کے ساتھ سیکس نہیں کرنا؟ ملحد, میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں, خدا کی عزت کی قسم, ملحد کو سب پتہ ہے کہ قرآن کے اندر کیا چیزیں حرام ہیں. قرآن کی آیات کا مفہوم چوری کر کے بولے گا نہیں جی دراصل معاشرہ برا مانتا ہے, اچھا نہیں لگتا, اسی وجہ سے ہم نہیں کرتے. یہ اس کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں, بہانے ہوتے ہیں. جتنے بھی ملحدین ہیں, میں آپ کو دشمن نہیں ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے وجود کو مانو. تمہیں کیا ملے گا؟ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے, 50 70 80 سال کی زندگی ہے. مان کے مرنا بہتر ہے کہ نہ مان کے مرنا. تم 5 منٹ کے لیے سوچو, تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے, نہ ہوا تم بھی مٹی ہم بھی مٹی, بات ختم.
لیکن جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کہ 100% درست ہے قرآن کے مطابق، تو اپنی جگہ سائنٹیفکلی بھی درست ہے، نہیں تو ثابت کرو یہ گولڈن ریشو کس طرح، مادہ تو بے شعور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا شعور کس طرح آیا؟ پھر جو ہمارا عقیدہ ہے، یقین جانو تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو اس سے اچھا نہیں کہ مان کے ماریں، نہ مان کے مرنے سے ایک چیز ایکسٹرا ہوگی نا آپ کے پاس، ایمان، بچ جاؤ گے. میری بات پہ غور کرنا، دھیان کرنا. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.